السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہترین واقعہ لے کر آیا ہوں، آپ لوگ اسے غور سے سنیں۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا اسرائیل آپ کو کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے رحم نہیں آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ، مجھے ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آتا ہے، مگر میری کیا مجال کہ میں آپ کے حکم کو ٹھکراؤں۔ ہاں، مگر ایک واقعہ ایسا ہے جس کا دکھ مجھے ابھی بھی ہے۔ جب میں تنہائی میں رہتا ہوں تو وہ درد میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، آپ کے حکم سے ایک بھنور میں پھنس گیا۔ کچھ ہی دیر میں جہاز غرق ہو گیا، کچھ ہی دیر میں جہاز تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے اندر جو مسافر تھے وہ غرق ہو گئے۔ اس میں دو لوگ بچے تھے، ایک ماں اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ۔ سمندر نے تیز ہوا کی وجہ سے سینکڑوں میل دور سمندر کی لہروں نے انہیں لے کر گیا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس ماں اور اس بچے ہوئے بچے کو دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا، مگر اللہ کا حکم ہوا کہ اس کے ماں کی روح قبض کر لے، اس عورت کی روح کو قبض کر لے۔ اے اللہ، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل تو کی، اے الہی، مگر آپ جانتے ہیں اس وقت میرا کلیجہ کانپ گیا جب میں اس طفل شیرخوار کو اس کی ماں سے جدا کر رہا تھا تو مجھے کتنی تکلیف پہنچی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسرائیل، کیا آپ جانتے ہیں وہ کس طرح پرورش پایا اور کہاں رہتا تھا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ، آپ عالم الغیب ہیں، ظاہر و باطن آپ پر ہی آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اسے ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے پاس جو ہے ایک جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج بچھا دے۔ اس کے بعد ہم نے سورج کو حکم دیا کہ اپنی تیز شعاعوں سے بچے کو محفوظ رکھے۔ بادل کو ہم نے کہا کہ بچے سے ذرا فاصلے پر برسے، بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ اس کے بعد ہم نے ایک شیرنی کی باری لگا دی، ہم نے ایک شیرنی کی ذمہ داری دے دی کہ اسے روزانہ آ کر دودھ پلائے، جس کی وجہ سے کوئی جانور، شیرنی کے خوف سے کوئی جانور اس بچے کے قریب نہیں آتا تھا۔ ہم نے ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے پر سے ایسا آہستہ آہستہ سے گزرنا تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو، اور ہم نے اس جزیرے میں حسین چڑیاؤں کو بھیج دیا تاکہ وہ ہمیشہ چہچہاتے ہوئے رہے اور بچے کے دل کو پریشان نہ ہو، بچہ پریشان نہ ہو۔ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اسرائیل، وہ بچہ بظاہر بے یار و مددگار، خوب صحت مند اور جوان ہو گیا، بہادر ہو گیا۔ اسی وقت ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر کو آ نکلا اور اس بچے کو دیکھ کر، صحت مند پا کر بہت خوش ہوا اور اسے محل لے گیا، کیونکہ اس بادشاہ کو اولاد نہیں تھی، اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب بادشاہ وفات پا گیا تو واحد تخت و تاج کا مالک بن گیا وہ بچہ۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ غرور اور کبر کی وجہ سے اس نے ہمارے بندوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور وہ اتنا سرکش بن گیا کہ خود کو خدا بنا بیٹھا اور اپنے پتلے بنا کر، اپنے بت بنا کر لوگوں کو سجدے کرانے لگا۔ اور ہم نے اس کی بہتری کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا، تو اس نے ہمارے خلیل کو آگ میں جھونک دیا، اس نے ہمارے خلیل کو آگ میں جھونک دیا۔
اے اسرائیل ہم نے اس کے پیر میں کانٹا تک چبھنے نہیں دیا اور دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کیے. بتا وہ بچہ ہمارا شکریہ کیا کیا؟ بتا وہ بچہ ہمارا شکریہ کیا کیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اس کی حالت کی خبر نہیں تھی، اس لیے میں کیا ہے اپنے آپ پر ملال کرتا رہا. آپ ہی راز کو بہترین جاننے والے ہیں.